بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت اہم خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ کچھ سیاق اور سباق کے بغیر جو ہے وہ شیئر کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا ایران کے اوپر عرب ممالک جو ہیں وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر کل بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ایران کے اندر دنیا کی جو سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے اس کے اوپر اٹیک، اور اس کے بعد پھر ایران کا قطر کے اوپر اٹیک، اور سعودی عرب کی جو گیس فیلڈز ہیں ان کے اوپر، یا پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی فیلڈز ہیں ان کے اوپر جو اٹیک ہے، اس سے کیا نقصان پوری دنیا کو ہوگا، یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور دنیا ایک اور کرائسس کے سامنے اب کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا، امریکہ کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور کل ایک بہت ہی اہم ہیئرنگ تھی جو کہ ان کی انٹیلیجنس چیف یا انٹیلیجنس کا جو ادارہ ہے اس کو کانگریس کمیٹی نے بلایا تھا، اور اس کے سامنے یہ رکھا، اس کے اندر کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ٹکر کارلسن ہے انہوں نے انٹرویو کیا ہے جو کینٹ کا۔ جو کینٹ وہ شخص جس نے کہ استعفیٰ دیا ہے، اور وہ جو کہ ڈائریکٹر تھے انٹیلیجنس کے، انہوں نے اس بنیاد کے اوپر استعفیٰ دیا تھا کہ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ غلط کیا ہے، اور یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، یہ اسرائیل کی جنگ تھی۔ اس نے اور کیا کیا انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اکانومسٹ نے ابو بصیدی جو کہ عمان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آج چھاپی ہے، جس میں کہ پوری کہانی انہوں نے بیان کی ہے کہ کس طرح سے یہ مذاکرات جو تھے ایران کے ساتھ وہ کامیاب ہو رہے تھے، اور ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ فائنل سارے معاملات کر لیے گئے تھے۔ عباس اراغچی جو کہ وزیر خارجہ ہے ایران کے، ان کے پاس تمام تفصیلات جو ہیں وہ آ چکی تھیں، ان کے پاس فیصلے کا اختیار موجود تھا، اور اس سے بہت قریب تھا کہ امریکہ اور ایران کے بیچ دفاعی ڈیل جو ہے وہ طے پا جاتی ہے۔ اور اس دوران جو ہے وہ وٹکوف کی بھی عباس اراغچی کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، اور پھر پریزیڈنٹ جو تھے ٹرمپ وہ بھی اس سے آگاہ تھے، اور انہوں نے بھی کس طرح سے اس پورے معاملات کے اوپر ایک فائنل ڈیل کے اوپر ایران اور امریکہ پہنچ رہے تھے کہ اچانک امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا جو کہ دوران مذاکرات تھا۔ اس پہ انہوں نے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال تھی، یہ ایک انتہائی ڈسٹربنگ بات تھی، یہ ایک انتہائی دھچکا دینے والی بات تھی کہ کس طرح سے ان مذاکرات کے بیچ پہ جو ہے یہ سارے جو ایک معاملات تھے وہ خراب ہوئے، اور یہ اٹیک جو تھا وہ کیا گیا۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 9 ماہ کے اندر دو مرتبہ امریکہ اور ایران اس سب سے مشکل مسئلے پر ایک حقیقی معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے، جو ان کے درمیان اختلاف کی بنیاد تھا ایران کا ایٹمی توانائی پروگرام اور امریکہ کے خدشات کہ یہ ممکنہ طور پر ہتھیاروں کا پروگرام بھی ہو سکتا ہے۔ 28 فروری کو، اور سب سے اہم مذاکرات صرف چند گھنٹوں کے بعد، یہ ایک دھچکا تھا، یعنی جب یہ اٹیک ہوا، اگرچہ یہ حیران کن تھا کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایک بار پھر اس امن کے خلاف غیر قانونی فوجی حملہ کر دیا جو بظاہر حقیقت بننے کے قریب تھا، اور ایران کی جانب سے ان اہداف پر جو کہ اس کے بقول اس کے ہمسایہ ممالک کی سرزمین پر امریکی اہداف تھے، جوابی کارروائی ناگزیر تھی، اگرچہ نہایت افسوسناک اور مکمل طور پر ناقابل قبول بھی۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اسے ایک ایسی جنگ قرار دیا گیا جو اسلامی جمہوریہ کے خاتمے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس صورتحال میں غالباً یہی واحد اور معقول رستہ تھا جو ایرانی قیادت کے پاس موجود تھا، یعنی ابو سعیدی جو کہ اس پوری یہ کانورسیشن میں جو کہ مصالحت کار تھے، جو کہ بات چیت کروا رہے تھے، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ ایران کے لیے یہ کارروائی کرنا جو کہ دیگر ملکوں ان کے ارد گرد ہے جہاں سے یہ بیسز استعمال ہو رہی ہیں، ان کے لیے ایک ناگزیر کام ہو گیا تھا، ایک ناگزیر کارروائی تھی جو کہ جن کا کرنا ضروری تھا، یعنی ایران کے اوپر جو مذاکرات تھے اس کے دوران حملہ کرنا ایک گہری سازش تھی، اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایران کو دھکیلا گیا۔ اب اتنا بڑا یہ اعتراف ہے اس شخص کی جانب سے جو کہ عرب ملک سے ہے، جو کہ وزیر خارجہ ہے، جو کہ ایک مصالحت کار ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف یہ کارروائی جو تھی یہ کیوں کی گئی، اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، یہ چاہتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ایران کے پاس یورینیم افزودگی کا کوئی نشان باقی نہیں ہے، اور وہ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ نہیں بنانا چاہتے، اس کے باوجود ان کے خلاف یہ کارروائی جو تھی ان کے اوپر جنگ تھوپنے کی ایک تیاری تھی جو کہ کی گئی تھی۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی
اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہیں. حمد بن جاسم جو کہ اگین ایک بڑا نام ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور ٹویٹ ایکس کے اوپر اپنی پوسٹ کی ہے. اس پوسٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیل چاہتا تھا بدقسمتی سے وہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وہ ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے, اس کے رد عمل میں خطے کے دیگر ممالک پر حملے ہوتے ہیں, جس سے ایک اہم علاقائی جنگ یا خلیج کے دو اطراف کے درمیان تصادم کے منظر میں داخل ہو رہے ہیں. ایرانی قیادت ہم واضح طور پر کہتے ہیں ہم کبھی بھی آپ کے دشمن نہیں رہے, مگر جو آپ کر رہے ہیں وہ ناقابل قبول اور بلا جواز ہے. یہ ایسے اہداف نہیں جن پر غصہ نکالنے کے لیے حملہ کیا جائے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل جارے کون ہے. اصل جارے تو امریکہ اور اسرائیل ہے, اور امریکہ کی جو ہے وہ کی اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی مخالفت نہیں کر رہا. عرب ممالک نے, میں اس کے اوپر آتی ہوں, جو کل بھی اعلامیہ دیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ایک بھی جو امریکہ کے خلاف مذمتی بیان نہیں دیا. اس میں پاکستان بھی شریک تھا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ موجودہ اقدامات کو دشمن کو نہیں روکتے بلکہ اس کی خدمت کرتے ہیں, اس مقصد کو پورا کرتے ہیں. آپ کے اور خطے کے درمیان, عوام کے درمیان خلیج کو مزید وسیع کرتے ہیں. آپ خطے کو ایک پاگل پن کی جنگ کی طرف دھانے پر دھکیل رہے ہیں, اور وہ میں خبردار کر چکا ہوں کہ ایسے اقدامات کے نتائج کیا ہوں گے اور صرف اسرائیل کے مفاد میں جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حمد بن جاسم جو ہے وہ بہت ہی ایک انٹلیکچوئل اور بہت ہی ایک قابل بھروسہ, قابل اعتبار جو ہے وہ دانشور ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں. ان کو بہت تانی فیملی سے ہیں, ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. وہ ایک بات تو یہ درست کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کے اندر اس خطے کو لانا چاہتا ہے, مگر وہ یہ بات نہیں بھول جاتے ہیں کہ امریکہ نے یہ حملہ عین اس وقت کیا جب یہ مذاکرات کامیاب ہو رہے تھے, اور ایران خبردار کر چکا تھا کہ اگر ان کے اوپر حملے ہوئے تو جہاں جہاں ان کی بیسز ہیں ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے. تو پھر عرب ممالک نے امریکہ کو روکا کیوں نہیں, اور آج تک جو ہے وہ اس کی مذمت کیوں نہیں کی کہ آپ جو ایران کے خلاف جارحیت امریکہ اور اسرائیل کی جاری ہے اس کو روکا جائے. یہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے خلاف تو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن امریکہ کے خلاف بھولنے سے آج بھی قاصر ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کل ایک بہت ہی اہم جو اجلاس ہوا ہے وہ اجلاس بہت امپورٹنٹ ہے. وہ میں اس کے اوپر آتی ہوں کہ کیا عرب ممالک جو ہیں وہ اب حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ٹکر جو تلسی کی گبارڈ جو کہ ان کی انٹیلیجنس چیف ہے, ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کمیٹی کے سامنے وہ بہت اہم ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں جب ان سے ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پاور کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ذرا سنیے گا کہ وہ کیا کہتی ہیں. The intelligence community assessed that Iran maintained the intention to rebuild and to continue to grow their nuclear enrichment capability. Was it the assessment of the intelligence community that there was a, quote, imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, yes or no? Senator, the only person who can determine what is and is not an imminent threat is the president. False. This is the worldwide threats hearing where you present to Congress national intelligence, timely, objective, and independent of political considerations. You've stated today that the intelligence community's assessment is that Iran's nuclear enrichment program was obliterated and that, quote, there had been no efforts since then to try to rebuild their enrichment capability. Was it the assessment of the intelligence community that, as the White House claimed on March 1st, there was a, quote, imminent nuclear threat posed by the Iranian regime? Yes or no? Once again, Senator, the intelligence community has provided the inputs that make up this annual threat assessment. You won't answer the question. It is the nature of the imminent threat that the president has to make that determination based on a collection and volume of information and intelligence that he is provided with. You're here to be timely, objective, and independent of political considerations. Exactly what I'm doing. No, you're evading a question because to provide a candid response to the committee would contradict a statement from the White House. اب یہ تلسی گبارڈ جو ہے وہ مکمل طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ صاف واضح طور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یورینیم کی افسودگی جو تھی اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی, اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہی اس بات کے ذمہ دار ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کس سرکمسٹانسز یا کن کی جو پریشر ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ختم
کیا جائے اور ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹکر کارلسن جو ہے ان کے انٹرویو میں جو کینٹ جو ہے انہوں نے اس بات کا اوپر بھی صاف یہ کہا کہ ایران کے رہبر علی خامنئی کو ہلاک کرنے کے لیے امریکہ اسرائیل کا مشترکہ آپریشن تھا وہ آخری چیز تھی جو ہمیں امریکہ کو کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی کے اوپر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خامنئی در حقیقت ایران کے جوہری پروگرام کو ماڈریٹ کر رہے تھے, یعنی معتدل سطح پر رکھ رہے تھے, اور خامنئی انہیں جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روک رہے تھے. یعنی جو خامنئی تھے وہ واحد وہ قوت تھے جو کہ اس کو روک رہے تھے, اور اس کے بعد علی لاریجانی, دونوں قوتیں تھیں جو کہ یہ چاہ رہی تھی کہ ایران کے پاس جو ہے وہ یہ جو جوہری توانائی ہے یہ نہ ہو. لیکن پھر اس کے جو یہ کہتے ہیں جو کینٹ, انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ایران کا جو فیصلہ تھا وہ بنیادی طور پر اسرائیل کا تھا, نہ کہ یہ امریکہ کا فیصلہ تھا. یہ فیصلہ اسرائیلیوں نے کروایا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس اقدام کو ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. انہوں نے یہ خبردار کیا تھا, یعنی ایران جو ہے وہ جوابی کارروائی کرے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ 3 ہفتے پہلے جب یہ سب جنگ شروع ہوئی, جوہری بم بنانے کے قریب نہیں تھا ایران, اور نہ ہی جون 2025 میں ایران جو تھا وہ جوہری بم بنا رہا تھا, اور ایرانی جوہری تنصیبات پر بھی بڑا حملہ جو تھا وہ اس وقت بھی کیا گیا تھا. اور ایرانی حکومت کے پاس 2024 میں 4 میں ایک فتویٰ موجود تھا جس میں کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے سے روکتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی انٹیلیجنس نہیں تھی جس سے ظاہر ہو کہ اس فتوے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور اعلیٰ سطح کے اسرائیلی حکام اور بااثر امریکی صحافیوں نے غلط معلومات پھیلائیں جنہیں صدر کو ان کے امریکہ فرسٹ پلیٹ فارم کو کمزور کرنے پر مجبور کیا. اب یہ جو کینٹ کہہ رہے ہیں, اور یہی جو ہے وہ جو امریکی سینٹ کو بریفنگ تھی اس کے اندر جو تلسی نیشنل انٹیلیجنس کی جو ڈائریکٹر ہے تلسی گبارڈ, اس نے بھی, اور یہ ہندوستان نژاد یہ امریکی شہری ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو پاکستان کو یہ ایران جو تھا وہ یورینیم کی افزودگی کی اطلاعات نہیں تھی. اور پھر انہوں نے کہا جی ٹرمپ صاحب بہتر جانتے ہیں, وہی آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ایک بات تو بالکل صاف اور واضح ہے کہ یہ جو حملہ تھا, باوجود اس کے کہ جو بوسیدی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ چکے تھے, معاہدے کے قریب تھے, ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار سے دستبردار ہو رہا تھا, یعنی ایٹم بم بنانے کے حوالے سے, اور اس وقت یہ حملہ کر دیا گیا. پھر یہ جو کینٹ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, تلسی گبارڈ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ اسرائیل کے کہنے پہ کیا. اسی لیے اب امریکہ کے اندر, اور نہ صرف یہ بلکہ یورپین کنٹریز اور نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہیں, آسٹریلیا اور کینیڈا, وہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو تھی وہ امریکہ نے ناجائز طور پر شروع کی اور اسرائیل کے کہنے پر شروع کی تھی. دوسری جانب جو اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں کہ اسی امریکی سینٹ جو ہے اس کے اندر جو پاکستان کے اوپر بھی اب ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ پاکستان کو بھی اس موقع کے اوپر کیوں سامنے لے کے آیا جا رہا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, اور یہ بہت ہی خطرناک ہے پاکستان کے لیے. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریاض میں جو کل ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوئی, ہنگامی اجلاس ہوا مسلمان ملکوں کا, جس میں کہ مختلف ممالک اس کے اندر شامل تھے, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ طے پایا ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس پہ کریں گے. اس میں عرب ممالک نے بدھ کے روز ریاض میں جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ تھی اس میں رد عمل دیا ایران کے خلاف اور مشترکہ بیان جاری کیا. اس میں ایران کے دانستہ حملوں کی مذمت کی گئی, اور اس میں بحرین, کویت, لبنان, قطر, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کے نمائندے بھی شامل تھے. ترکی, پاکستان بھی اس کے اندر تھے. اجلاس کے بعد جاری جو بیانیہ تھا اس میں ایران کے دانستہ حملوں کی مذمت کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ ایران نے رہائشی علاقوں, شہری تنصیبات اور سفارتی مقامات کو نشانہ بنایا ہے, اور ان حملوں کو کسی بھی جواز کے تحت درست قرار نہیں دیا جا سکتا. اس بیان میں اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع کے حق پر بھی زور دیا گیا. اس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے حملے بند کرے اور بین الاقوامی قوانین اور اچھے ہمسایہ تعلقات کے اصولوں کا احترام کرے, آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے متعلق اقدامات یا دھمکیوں سے گریز کرے, اور لبنان کے خلاف جو اسرائیلی جارحیت تھی خطے میں اس کی مبینہ توسیع پسندانی پالیسی کی بھی مذمت جو ہے وہ اس کے اندر کی گئی. اس کے بعد جو
پرنس فیصل بن فرحان ہیں وزیر خارجہ سعودی عرب کے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ایران دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اسلام، بہت سخت سٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے متنبع کیا ایران کو، خبردار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرتا ہے اور اس کے باوجود اسلامی دنیا کے ممالک پر حملے جاری رکھے ہوئے. انہوں نے ایران پر یہ سمجھتا ہے کہ خلیجی ممالک جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ غلطی پر ہے. ایران پر اعتماد مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ موجودہ طرز عمل کے تحت تہران کو شراکت دار کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، اور ہم خبردار کرتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک اور بحری آمد و رفت ایرانی حملے خطرناک اضافہ ہیں اور بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزیاں ہیں. ایران کے حملے پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت تھے، انہیں الگ تھلگ واقعات کی بجائے ایک منظم کشیدگی بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. ایران مسلسل مملکت کی توانائی کے شعبے کو نشانہ بنا رہا ہے. اب یہ فرحان بن فیصل صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یک طرفہ ہے کہ یعنی یہ جو ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں، مستقل امریکہ کے حملے ہو رہے ہیں، جو ان کے تیل کے ڈپو، جو ان کے گیس کے جو ریزروز ہیں ان کو آگ لگائی جا رہی ہے، جلائی جا رہی ہے، اور اس کے رد عمل کے طور پر ایران جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں سے ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے وہ وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں، مگر یہ مستقل جو ہے وہ ایران کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے پہلا سٹیپ نظر آتا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ ایران کے خلاف اس جنگ میں جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ شامل ہو جانے سے شاید وہ اسرائیل سے بچ جائیں گے. ایسا نہیں لگتا، اور اس کے بارے میں مختلف لوگ، حمد بن جاسم سمیت جو ہیں وہ بار بار خبردار کر چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی صورت عرب ممالک کا دوست نہیں ہے اور وہ یہ ان کے اوپر حملہ کرے گا ہی کرے گا. بہرحال یہ ایک بہت ہی سٹرینج سچویشن ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی مختلف جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اندر پاکستان ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں پہ اس کی بہت ساری مجبوریاں بھی ہیں، لیکن پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے اس جنگ سے جتنا دور رہتا ہے وہ اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا. اور کل جو ہے وہ ایک جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو سلمان انصاری ان کا نام ہے، انہوں نے یہ تھریٹ کیا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ اسی طرح سے ایران حملہ کرتا رہا اور سعودی عرب نے فیصلہ کیا اس جنگ میں جانے کے لیے، تو پاکستان جو ہے اس کا یعنی جو دو طرفہ دفاعی پیکٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، یعنی پاکستان جو ہے وہ مل کے اس کے ساتھ اس جنگ میں آ سکتا ہے اور ایران پر حملہ کر سکتا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستان اس طرح کی کوئی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کوشش کرنے کے نتیجے میں ایران پر حملہ کرنے یا کسی قسم کی معاونت کرنے سے پاکستان کے اندر آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھے گی جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کل جو ہے وہ آرمی چیف نے جو شیعہ علماء تھے ان کو بھی بلایا تھا کل رات کو، اور ان کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی. اس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جو یہ جو کسی بھی صورت میں اگر باہر سے کوئی حملہ کیا جائے گا اور پاکستان میں اس کا رد عمل آئے گا تو اس کو کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ انہوں نے جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو ملاقات تھی ان کی شیعہ مکتبہ فکر کے ساتھ، اس میں انہوں نے جو ہے جو بیان جاری ہوا ہے ISPR کا، اس کے مطابق یہ علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری کوششوں اور فعال سفارتکاری کے بارے میں پاکستان نے کے فیلڈ مارشل نے بتایا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشرے میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور باہمی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے علماء کا جو ہے وہ کردار بہت اہم ہے. انہوں نے آپریشن غضب حق کا بھی بتایا، غضب للحق کا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ درست اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیوں کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے یکجہتی کے اوپر جو ہے وہ زور دیا. اب دو اس کے جو تناظر ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ یہ اس ملاقات کی یا شیعہ مکتبہ جو فکر ہے اس کے ساتھ ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی. ایک تو جو حالیہ واقعات ہوئے جس کے اندر جو ہے یہ تمام جو رد عمل تھا وہ پاکستان میں ہوا، اس کے نتیجے میں کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت کی آگ جو ہے وہ بھڑکی. دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے کہ
پاکستان کو لگے کہ یہاں پر جو ہے وہ آگ بھڑک سکتی ہے اس کی پیش بندی کی جائے. یہ بات مختلف تبصرہ نگار تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک پاکستان کی جو پوزیشن ہے خلیجی ملکوں اور ایران کے درمیان جو مصالحت کی یا میڈیشن کی وہ بہت اہم ہے, اور پاکستان کو اس کے اندر اپنا کردار اس کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر پاکستان اس جنگ میں کود پڑا تو پاکستان آلریڈی جو ہے وہ فرقہ وارانہ جو ایک آگ ہے اس کا وہ نشانہ بن سکتا ہے, اور پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. سو پاکستان دو دھاری تلوار کے اوپر کھڑا ہے. پاکستان کی معاشی مجبوریاں الگ ہیں, خلیجی ممالک کے اندر پاکستان کے جو ریمیٹنسز آتے ہیں وہ الگ ہیں, ہماری تیل کی ڈپینڈنسی الگ ہے, ہماری جو دیگر ہمارے جو قرضے ہیں وہ الگ ہیں, اور دوسری جانب جو ہے وہ پریشر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بلڈ اپ لگتا ہے کہ ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس جنگ کے اندر جو ہے وہ کود پڑے, جو کہ پاکستان ایک جنگ سے نکل کے دوسری جنگ میں قطعی طور پر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کا اگر آپ دیکھیں, اس کو جوڑیں کہ کل جو امریکی سینٹ کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. مثلاً یہ کہ اس کے اندر انہوں نے جو سیکیورٹی خطرات تھے یعنی تھریٹ پرسیپشن کے اوپر یہ بریفنگ تھی, اور انٹیلیجنس چیف جو ان کی ہیں ڈائریکٹر تلسی گبارڈ, اس نے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا ہے جو امریکہ کے لیے نمایاں سیکیورٹی کے خطرات پیدا کر سکتے ہیں. پاکستان اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان روس, چین, شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ روایتی پے لوڈز کے ساتھ جدید یا نئے اور روایتی جو میزائل نظام ہے اس میں خاصی تحقیق اور ترقی یہ ممالک کر رہے ہیں, اور اس سے خطرہ جو ہے وہ امریکہ کو لاحق ہو سکتا ہے. اب امریکہ کے یعنی ایران کی اس جنگ کے اندر پاکستان کے اوپر بات کرنا اور پاکستان کے میزائل پروگرام کو ٹارگٹ کرنا اور اس کو نارتھ کوریا اور اس کے ساتھ ساتھ جو چین ہے اس کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ ملا کے پیش کرنا, یہ یقینی طور پر ایک گہری سازش ہے جس کا کہ لگتا ہے کہ آغاز ہو گیا ہے, یا کم از کم یہ اچنبے والی بات ہے کہ اس موقع کے اوپر جب کہ ایک جنگ چل رہی ہے اس میں پاکستان کے میزائل پروگرام کا ذکر کیوں لایا گیا ہے, اس کے اوپر کیوں بات کی گئی ہے. اس کے اندر ستمبر 2024 میں بھی اسی طرح کی بات پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کمیٹی کے اندر کی گئی تھی, اور یہ یاد رہے کہ یہ جو انڈین نژاد ان کی انٹیلیجنس چیف ہیں یہ پاکستان کے خلاف کافی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی دے چکی ہیں. اب پاکستان کے اوپر کیا جو پریشر ہے وہ امریکہ کی جانب سے بھی بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, اور کیا یہ پریشر جو ہے وہ یہاں سے اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ریجنل سطح کے اوپر بھی پیش کیا جا رہا ہے, پاکستان کے اوپر بڑھایا جا رہا ہے. اور خاص کر کے یہ جو پیکٹ ہے جو کہ سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہے, اس کے مقاصد کیا تھے, اور کیا اس کو ایران کے خلاف پاکستان کو اس میں شامل کر کے استعمال کیا جائے گا. میرا خیال ہے یہ اسی ایک پریشر ٹیکٹکس کی تیاری ہے جو کہ پاکستان کو گھیر گھار کے اس جنگ میں شامل کرنے کی کوششوں کا ایک ذریعہ نظر آتا ہے. لیکن کیا پاکستان کو یہ سب کرنا مطلب پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. اور اس جنگ کے اندر ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے خاص کر کے جو گیس اور قطر کے اندر جو اور ایران کے اندر جو ہم نے دیکھی ہے جنگ, اس کے اندر ایک تو رشیا ایران کا پارٹنر بن چکا ہے تقریباً, اور چین اس کے ساتھ کھڑا ہے ایران کے. یہ جو کولیشن ہے یا جو ایک ان اناؤنسڈ کولیشن ہے یہ اس وقت تک ایک مضبوط کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے, اور اس پورے ریجن کے اندر ایک نیچرل الائنس ہے جو کہ آلریڈی موجود ہے جس میں چین, رشیا, ایران وغیرہ شامل ہیں. لیکن کیا پاکستان اس کے مقابلے میں کسی اور الائنس کا حصہ بن سکتا ہے؟ خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل آئیڈیل ہیں, وہ بہت زبردست ہیں, لیکن جو ہمارے ہمسائے ہیں ایک طرف افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو اس وقت جنگ چل رہی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے بارڈر کو ہم انسیکیور کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم سوالات ہیں. کل افغانستان کے حوالے سے بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے, اور وہ قطر کے اندر جو سہیل شاہین ہیں جو سفیر ہیں قطر میں اسلامی امارات کے اور افغانستان کے, انہوں نے جو ہے وہاں سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہاں سے ہر طرح کے حملے روکنے کی جو ہے وہ تیاری یا اس کا جو معاہدہ ہے وہ اس کی یقین دہانی کروائی جا سکتی ہے. یہ یقین دہانی تحریری طور پر کروائی جا سکتی ہے, یہ سہیل شاہین نے کہا ہے. کیا اس کے اندر قطر یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ کم از کم افغانستان کو کے ساتھ پاکستان, اور پھر پاکستان نے کل پاز بھی کیا ہے جو حملے پاکستان غضب جو کر رہے تھے, آپریشن پاکستان کر رہا تھا افغانستان کے خلاف, اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً چند دن کا پاز کیا گیا, تقریباً 10 دن کا, اور اس میں وقفہ کیا گیا. تو کیا قطر نے کوئی اہم کردار ادا کیا ہے تاکہ پاکستان کا یہ بارڈر
سیکیور ہو جائے, اور خدا نخواستہ اگر پاکستان کو کسی اور جنگ میں جانا ہے تو کم از کم یہ گارنٹیز جو ہیں یہ دی جائیں, یا پھر وہ پریشر بلڈ اپ کیا گیا تھا افغانستان کے ذریعے سے بھی, پاکستان کے حوالے کے اوپر بھی. تو یہ بہت ایک سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے, اور پاکستان کے ارد گرد بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک پوری بنت جو ہے وہ ہو چکی ہے. پاکستان کو کس طرح سے اس سے بچنا ہے, پاکستان کو کس طرح سے اس سے محفوظ رہنا ہے, میں خیال ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے, اور کسی غیر ضروری جنگ کا حصہ پاکستان کو قطعی طور پر نہیں بننا. اگر یہاں پر لوگ جو ہے وہ مشتعل ہو کے سڑکوں پر نہیں بھی نکلتے تو بھی لوگ جو ہیں وہ اس اقدام کی قطعی طور پر فیور نہیں کریں گے. اگر خدا نخواستہ آگے جا کے پاکستان کوئی ایسی آپشن, ویسے تو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی جنگ کے اندر کودے گا. پاکستان کا جو اپنا کردار ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے, اور پاکستان کر رہا ہے بہت بہتر طریقے سے. اب تک جو ہے وہ ابھی عباس اراغچی صاحب کی ترکیے, پاکستان, مصر, ان کے ساتھ بھی, ان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے, اور اس معاملے کے اوپر پاکستان جو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں پورے سرات سے گزر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا, اور اس پوری صورتحال سے پاکستان جو ہے وہ نمٹ سکتا ہے اور نمٹنا چاہیے. یہ تھی اب تک کی اہم معلومات جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور مزید بھی ہم لے کے آئیں گے آپ تک یہ تمام اطلاعات. اپنا خیال رکھیے گا.